آپ جب ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے برطانیہ میں تو آپ کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا, مطلب آہستہ آہستہ نا یہ چیز ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو اس کے متعلق لارڈ نذیر صاحب نے آپ کو ایک انسیڈنٹ تھا وہ کیا, جب بھی میں کسی فنکشن میں جاتا تھا نا تو یہ ایک عام کی کہتے ہیں جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا سیاستدان ہوں پاکستانی ہوں وہ ایک ضرور کہتے تھے کہ سرور صاحب از دا پرسن who opened the door. تو لال نذیر احمد کہا انہوں نے اوپن ڈور نہیں کی, انہوں نے کک کر کے انتخاب میں 2010 میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, ایسے ہی آپ نے غالباً 2-3 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر 2-2.5 سال. اگر آپ اس لیے ریٹائر ہو رہے ہیں کہ اناس کو سیٹ دینی ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ میری سیٹ لڑے. وہ بچہ جو ہے بہت کیپیبل ہے, اس نے کبھی ہماری پارٹی کا لیڈر بننا ہے. وہ بچے جڑے آن دے وہ اس ملک دے واسطے ایسٹ ثابت ہون دے. بالکل. لیکن بدقسمی پاکستان تے ہے کہ وہ بڑے بڑی میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, بچے جڑے آ وہ ادوں ہی زیادہ گریڈی تے لالچی ہے. آپ کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا, کیا فیلنگز تھیں ممبر پارلیمنٹ؟ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات تھی, راز کی بات تھی. اور میں انڈیا جب گیا اور میں منموہن سنگھ سے ملا. ہاں جی. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم, اینڈ وی آر ہیئر ود اندر ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں, ہی ہیز اچیوڈ سو مچ ان لائف. اگر ان کی بات کریں, یہاں پہ فیصل آباد کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنا بچپن گزارا, پھر یہاں سے ایک جرنی طے کرتے ہوئے وہ برطانیہ پہنچے. برطانیہ میں ہر کسی کو محنت کا اتنا نتیجہ نہیں ملتا ہوگا جتنا بہت سخت محنت کا نتیجہ ان کو اللہ نے دیا. اور اس کے بعد ایک بزنس اسٹیبلش کیا کیش اینڈ کیریز کا, اور پھر اس کے بعد جب پالیٹکس میں آئے تو گلاسکو سے ممبر الیکٹ ہوئے پارلیمنٹ کے, اور پھر پہلے وہ شخص تھے پاکستانی اوریجن کے جنہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سارے کام ایسے کیے جو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا. اور پھر کس طریقے سے وہ پاکستان آئے, انہوں نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کی, یہاں پہ آ کے وہ گورنر بنے. اور یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہیں, پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے 2 مرتبہ گورنر پنجاب منتخب ہوئے. اور اس کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے سینٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, اور کیسی رہی ان کی یہ پولیٹیکل جرنی, ان سے آج بات کریں گے. میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے, میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چودھری محمد سرور صاحب. سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اٹ از این ایبسولوٹ آنر ٹو ہیو یو. یو آر ویلکم بیٹا. میں نے سر یہ جو ذکر کیا, یور لائف از اے جرنی جسے میرا خیال ہے ایوری ون کین لرن, ایوری ون. فیصل آباد میں آپ, فیصل آباد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوئے, آپ پلے بڑھے, اور پھر گرو اپ کرتے کرتے آپ نے ڈیسیجن لیا برطانیہ جانے کا. یہ سب سے پہلا میرا جو سوال ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کی شادی بھی وہاں پہ ہوئی, بٹ یہ جو ڈیسیجن تھا یہاں سے وہاں جانے کا, اس ڈیسیجن کے پیچھے آپ کی کیا تھاٹ پروسیس تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے انکل جو تھے, جی, میری وائف کے والد, جی, وہ ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار اوکے برطانیہ میں تھے. اوکے. تو اس سے پہلے ہمارے جو گریٹ انکل تھے, جی, گرانڈ انکل, وہ 1926 میں وہاں گئے تھے. اچھا, تو ہمارا برطانیہ سے بہت پرانا لنک ہے. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب جو ہیں, اس وقت میں 5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی برطانیہ چلے گئے. اوکے. تو میرے والد صاحب بھی وہاں پر تھے, بالکل ٹھیک, میری والدہ بھی وہاں تھی, چھوٹا بھائی بھی وہاں تھا, بہنیں بھی وہاں تھی, پوری فیملی. تو پوری فیملی ادھر تھی, میں ہی صرف پاکستان میں تھا. تو پھر میرا خیال ہے میں نے کوشچن غلط کیا ہے, تو میرا جانا ہی بنتا تھا. ہاں جی, میں نے کوشچن غلط کیا ہے, پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو پاکستان میں کیا چیز روک رہی تھی. تو وہ پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں چونکہ وہاں پر اپنے جو بچے ہیں, جی, 16 سال کی عمر تک یا 18 سال کی عمر تک آپ یو کے میں بلا سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو میں اس لحاظ سے اوور ایج ہو گیا تھا. اوکے. تو میرا جانا وہاں پر اس لیے بنا کہ میری منگنی جو ہے میری پروین کے ساتھ ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور اسی کی مہربانی سے, اسی کی اسپانسرشپ پہ مجھے برطانیہ جانے کا موقع ملا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ان کا ذکر کیا, آئی مسٹ سے کہ وہ آپ کی زندگی کی اصل آئرن لیڈی ہیں. مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا. واٹ اے وومن, بہت زیادہ. بہت یہ لمبا سفر تھا. ہاں جی.
میں اکثر لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ، اور میری زندگی کا یہ تجربہ ہے جی کہ جب لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں بالکل یا امیر آدمی بن جاتے ہیں یا ان کے پاس دولت آ آتی جاتی ہے تو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو خاندانی لوگ ہیں. یہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، کہ اس کا مطلب وہ خاندانی بن جاتا ہے. بالکل یا ایک بندے کے پاس غربت ہے لیکن اس کے پاس آنر ہے، انٹیگریٹی ہے، رسپیکٹ ہے، ویل سر تو میرے نزدیک وہ زیادہ خاندانی ہے. ٹرو تو ہمارے لوگ پھر کہتے ہیں جی ہم تو بچپن سے ہی بڑے امیر تھے. لیکن میں ہمیشہ فخر سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی میں نے جرنی ایک فارمر کا بیٹا تھا. بالکل میرے باپ کی زمین 12 ایکڑ تھی. اگر میرا باپ یو کے میں نہ جاتا تو ہم بھی کسی کی زمین ٹھیکے پہ لے کے کر رہے ہوتے اور بالکل غربت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. بالکل لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا. بالکل لیکن میں اپنی گراس روٹس کو نہیں بھولا. میں اس وقت کو کبھی نہیں بھولا جب میں ٹاٹ پہ بیٹھ پہ پڑھتا تھا، بالکل جب ہم درختوں کے نیچے پڑھتے تھے، کمرے بھی نہیں تھے، سکول کی 4 دیواری بھی نہیں تھی. نہیں تھی پھر جب 5ویں جماعت پاس کی ہے تو 2 کلومیٹر سفر کر کے 6ٹھی جماعت میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے. وہاں بھی ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے. ایک ملیشیا کا ہوتا تھا جو یونیفارم ہے تو وہی سنڈے کو دہا کے پھر منڈے کو وہی پہنتے تھے. ہیں جی. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی مہربانی ہے. میں آپ کو ایک بات بڑے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد کہتا ہوں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. بے شک اگر اللہ کی مدد ساتھ آ جائے، والدین کی دعاؤں ہوں، محنت ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا بہت بھی. نوازا. میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی زندگی میں جتنا اللہ نے مجھے نوازا. جب آپ وہاں گئے، بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے، ری لوکیٹ کر کے جاتے ہیں، لینگویج بیریئر ہوتا ہے، اور پھر اسپیشلی بات ہو رہی ہے یو کے کی. تو میرا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، ایوری فیو کلومیٹرز دا ایکسنٹ چینجز، اور بڑا ایک چیلنج ہے. اور پھر آپ نے جو ایریا چوز کیا اس کی انگریزی تو سر ہمیں انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ایک تو اسکاٹش لینگویج ہے، ایک پھر گلاس ویجن ہے. تو جب میں ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا تو رائے جنکن جو ہیں وہ میرے نیبرنگ کنسٹیچوئنسی ان کی پہلے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے کہا یار میں بڑی مشکل ہوتی، میں پنجابی میں اردو میں بات کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. جی اس سے تو انگلش میں کی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو جب سوال کرتے ہیں گلاس ویژن، جب ان سے بات کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کی بات یا کویشچن سمجھ آتا ہے اور آنسر دینا ہوتا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو کتنے پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں اور کتنا گیس کرتے ہیں. میں کہا میں 80% ان کی بات سمجھ آتا ہوں، 20% گیس کرتا ہوں. تو وہ مجھے کہتا کہ میں 4 سال سے یہاں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، یو آر ڈوئنگ بیٹر دین می. I am sure. Sir, I am very surprised. اگر آپ اگر جائیں گے ان سے بات کریں گے تو آپ کو نہیں آتی. سر نہیں آتی. This reminds me, میں سر تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ نے بات کی کہ جب وہاں پر گئے، دیکھیں میرے والد صاحب وہاں پر تھے، وہ ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. اوکے. میرے بھائی تھے، ایک چھوٹی سی کارنر ان کی شاپ تھی. بالکل ٹھیک. کرائے کے مکان میں ہم رہتے تھے. بالکل ٹھیک. 3 بیڈ روم کا مکان تھا. وہ بھی اس کو آج کے حالات میں اس کو ہم اوور کراؤڈڈ کہیں گے. بالکل ٹھیک. کہ پوری فیملی اکٹھی رہتی تھی. بالکل ٹھیک. تو وہاں پھر جرنی شیلف پیکر سے شروع کیا، شیلفیں پیک کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ نہیں اس سے فیملی کا گزارا نہیں ہو رہا تو پھر میں نے مارکیٹیں لگانی شروع کر دی. بالکل. یہ جو جمعہ بازار آپ یہاں جو کہتے ہیں، جی. تو وہاں ہم جا کے سردی برف پڑ رہی ہوتی تھی، اسکاٹ میں پہلے سٹال لگانا. یہ ساری جرنی اسکاٹ لینڈ میں بہت تو ویدر بھی بڑا چیلنج ہے. ایڈنبرے میں وہاں تو آپ کو پتا ہے وینڈ اور وہاں پر بادل، ایسے ہی سنوئنگ. تو اس سویئر ویدر کنڈیشنز میں ہم جا کے وہاں پر کپڑا جو ہے وہ فروخت کرتے تھے. تو بھائی پھر تھے، چونکہ نہیں چل رہا تھا کاروبار، پھر وہ بس کنڈکٹر بن گئے. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا دوبارہ کوشش کی، اٹیمپٹ ایک دکان دی. بالکل. تو جب وہ نہیں دکان
اچھا دکان, گروسری کی دکان, یہ اوکے اوکے, اس سے سٹارٹ کیا. کیش اینڈ کری, پیسہ ہی کوئی نہیں تھا, پیسہ ہی کوئی نہیں کرنا شروع کر دکان بڑی مشکل سے شروع کی تھی, وہ بھی بیگم صاحبہ دی مہربانی کہ انہوں نے شاپ تے کم کم کر کے 2,500 پاؤنڈ دی سیونگ کی تھی, اور 2,500 پاؤنڈ ان زمانے میں بہت ہوتا تھا, بڑی چیز, 6 میں بہت پیسہ ہوتا, بہت بڑا. تو اس سے ہم نے ایک پھر دکان چھوٹی سی لے لی, تو وہاں سے اللہ نے بس برکت دی, پھر ایک بڑی دکان لے لی. اس کے بعد پھر بھائی کو بھی میں نے کہا کہ بے آ جاؤ بزنس کے واپس, پھر دونوں بھائیوں نے ہم نے ہول سیل کا کام شروع کیا. پھر ہم انڈوں کی ایگز اتنے بڑے بڑے پورا کنٹینر ان لوڈ کرتے تھے, پھر وان میں رکھتے تھے, پھر اس کو میں لے کے دکانوں پہ جا کے ڈلیور کرتا تھا. تو یہاں پر بہت سخت محنت والا کام تھا, بہت یقیناً. تو ویدر بھی چیلنج, اوپر سے بہت بڑا چیلنج, بہت بڑا چیلنج تھا. پھر اللہ نے برکت دی, پھر ہم نے ایک چھوٹا سا ہول سیل شروع کر دیا, چھوٹی سی جگہ لے کے, ایڈنبرا میں نہیں گلاسگو میں. تو اس تقریباً ایڈنبرا سے گھنٹے کی, اس لیے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, ایک تو آپ کو ہمیشہ ایم ہائی. بالکل ٹھیک. اللہ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اللہ نے پیدا کیا, کسی انسان جو ہے نا ہر میں کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے جو اس کو آگے لے کے جاتی. بالکل. ایک تو آپ ایم ہائی کریں. تو میں نے جو بھی کیا ہمیشہ کاپی کر کے کیا, سچی بات بتاتا ہوں. بالکل کوئی برائی نہیں ہے کاپی کرنے, کوئی برائی نہیں ہے, بٹ سر اس میں انتخاب آپ نے اس چیز کا کرنا ہے, اچھی چیز کو کاپی, اچھی چیز, برائی کو نہیں کرنا. بالکل ایسے. تو میں نے ایک انڈوں کا کام کرتا تھا ہول سیل کا, جیسے ہم انڈے خریدتے تھے. بالکل ٹھیک. وہ بینکرپٹ ہو گیا. جب وہ بینکرپٹ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب اپرچونٹی ہے. بالکل. تو میں نے اس اپرچونٹی کو فوراً انڈے ہول سیل کرنے شروع کر دیا. بالکل ٹھیک. دکان سے اکٹھے لینے کرنے. بالکل. پھر میں نے سوچا کہ بھئی میں سارا دن کمائی کردا ہیں. بالکل. تے شام نو جا کے سارے پیسے کیشنگ کری دے آؤں نا, جائز بات. تے میں کیوں نہ ہول سیل کا کام کیوں نہ کروں. آپ نے سوچا کہ میں اس سپلائی چین میں ایک سٹیپ آگے بڑھوں. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ بھی تھا, میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاکستانی جو ہیں جی, یہ سارے وہاں پر کسٹمر ہیں, انڈین ہیں, اور ان کے ساتھ وہ انگریز بدتمیزی بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ان کو پرائسز میں کوئی رعایت بھی نہیں دیتا. بالکل. تو اگر میں یہ کروں گا تو میرا اور بزنس بڑھے گا. تو جب ہول سیل کی تو اللہ نے وہاں برکت ڈالنی شروع کر دی. پھر آپ نے اپنے بھائی کو اس میں پارٹنر بنایا. جی, بھائی میرے ساتھ ہی شروع سے ساتھ. اور پھر اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ چینز کی اضافہ جی, پھر 10,000 اسکوائر فیٹ 10,000 اسکوائر فیٹ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. بالکل ٹھیک. کبھی بھی میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں, اور قوم کے بچے اپنے بچے بالکل اپنے جی, اور ان کو بھی میرا ایک ہی ہے, اوور ایمبیشس نہیں ہونا, بڑے اسٹیپ نہیں لینا, سلو اینڈ اسٹڈی. کیونکہ اگر آپ بڑے اسٹیپ میں چلے جائیں گے آپ کا کیش فلو کا پرابلم ہو جائے گا, آپ بزنس میں فیل ہو جائیں گے. آپ چھوٹا اسٹیپ لیں, وہ کامیاب ہو گئے, اس سے بڑا لیں, پھر اور رسک لینے پڑتے ہیں, کاشیس ہو کے چلیں. ہم نے پہلے 1,000 اسکوائر فیٹ سے شروع کیا, پھر ہم 10,000 اسکوائر فیٹ میں گئے, پھر ہم 20,000 میں گئے, اب ہمارا جو بڑا ڈیپو ہے 175,000 اسکوائر فیٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ تو ماشاءاللہ بزنس جو ہے, اب دوسرا بچہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کر رہا ہے, بڑا بیٹا ماشاءاللہ جرمن ڈونر کباب. جرمن ڈونر. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اپنے ہر ٹرپ پہ آئی میک شور کہ جرمن ڈونر میں لازمی کھاؤں. میں بلکہ گلاسگو والا ایک آپ کا آؤٹ لیٹ ہے, بالکل وہ نیچے بیوکن اسٹریٹ ہے, اوپر وہ ویسٹ نائل اینڈ روڈ جو ہے اس کے اوپر آؤٹ لیٹ ہے جرمن. اور میں کہتا ہوں سر, میں وہاں رہا 11-12 دن اور میں نے روز جرمن ڈونر کھایا. واٹ کوالٹی فوڈ. بہت سے دوست جاتے ہیں یہاں سے لندن, ہاں جی, وہ کہتے ہیں 30 دن رہے ہیں, 30 دن میں سے 15 دن ہم نے جرمن ڈونر کھایا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سر مجھے ایک تھاٹ آ رہی تھی, دیکھیں آپ نے ہر جرنی جو بھی لائف میں ایکسپیرینس کی, آپ نے بڑے گراس روٹ سے شروع کیا ہے. آپ نے ہر چیز کو ایک بیسک لیول پہ پہلے پکڑا ہے, پھر اس کو فاؤنڈیشن کے اوپر آپ نے کنسولیڈیٹ کیا اور پھر عمارت کھڑی کی, وچ از دا رائٹ اپروچ. سیاست میں بھی آپ نے کچھ ایسے ہی کیا. جو میری اسٹڈی ہے, آپ نے بالکل فرام لوکل گورنمنٹ لیول, بالکل فرام گراس روٹ لیول آپ نے آغاز کیا. دیکھیں میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, بیسیکلی بائی نیچر جی میں ایک سوشل ورکر, جس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے, کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کرے اور انسانیت کی خدمت کرے. کبھی میرا بزنس بھی اللہ نے کر دی, لیکن اصل میرا ایم جب میں بزنس بھی کرتا تھا نا, یقین مانے میں کہتا تھا کہ اگر میرا پرافٹ جتنا بڑھے گا میری چارٹی اتنی بڑھے گی.
بالکل جب میں تنخواہ لیتا تھا 25 پاؤنڈ، اس میں سے 5 پاؤنڈ بچا کے میں اپنے گاؤں کے غریبوں کو بھیج دیتا تھا. ماشاءاللہ I am a witness to it. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں لوگوں کو یہ یقین سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دولت، یہ رشوت، یہ حرام بالکل قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. بے شک بے شک آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جانے. بے شک. کوئی بندہ دولت لے کے نہیں گیا. اچھا سر، یہ جو گروئنگ اپ والا ٹائم تھا، اب آپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں گراس روٹ لیول سے، آپ نے اپنا پہلے بزنس پہ بھی فوکس کیا، جو یہ ڈیسیجن تھا وہاں پہ آئی وانٹ ٹو نو کہ ایک شخص جو ڈے ان ڈے آؤٹ اپنے کام میں مگن ہے، ایفرٹ کر رہے ہیں، فلانتھرپی کی طرف بھی بہت توجہ ہے، وہ آگے جا کے میں بات کروں گا بھی صحیح کہ آپ نے ہمارے حلقوں پہ مہربانی کی اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں، جس کا میں نہیں شاہد ہوں. آپ نے میرے فادر ان لاء کے حلقوں میں پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹ والی مہربانی کی ہے، چودھری سرور فاؤنڈیشن کی، جو کریڈٹ والی بات ہے، پیپل شوڈ نو اباؤٹ اٹ. بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سب میں پولیٹیکل اپرچونٹی آپ کے دروازے پہ کیسے پہنچی، یا آپ تک پہنچی، یا آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ دیکھیں ہوا یہ، ہر چیز کی کوئی ریزن بنتی ہے. بالکل ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا بالکل دے دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل مرڈر تھا. ایبسلیوٹلی. اور اس کے بعد ملک آج تک نہیں سنبھلا. ایگریڈ. تو اس کی جان بچانے کے لیے وہاں پر ایک کمپین لانچ کی تھی پاکستانیوں نے، سیو بھٹو کمپین. اوکے. تو اس کمپین کے دوران بزنس سے نکل کے ہم لوگ جو ہیں کونسلرز کو جا کے ملتے تھے، ایم پیز کو ملتے تھے، ٹریڈ یونین کے لوگوں کو ملتے تھے کہ بھی ٹیلی گرامز دیں ضیاء الحق کو، امبیسی کو دیں کہ اس کی سزا جو ہے اس کو معاف کیا جائے اور ان کو پھانسی پہ نہ لٹکایا جائے. تو اس دوران بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ بالکل پولیٹیکل لوگوں سے ہوا. لیکن چونکہ اسکاٹ لینڈ میں اس وقت لیبر پارٹی مضبوط جماعت تھی، سب سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ ان کے تھے. دوسرا ویسے بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو لیبر پارٹی میں ہی کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو ان ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، دوسری پارٹیوں سے زیادہ. ایسے ہی تو اس سے ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا. تعلق بننے کے بعد دوسرا یہ بھی تھا کہ میں بھی ورکنگ کلاس سے تھا، تو مجھے لیبر پارٹی چونکہ غریب کی بات کرتی ہے، امیر پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے، تو میں نے پھر لیبر پارٹی جوائن کر دی. لیکن جب میں نے لیبر پارٹی کو جوائن کیا تو یقین مانے بالکل میرا دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی میں الیکشن میں حصہ لوں گا یا سیاستدان بنوں گا. میں تو ان کو ایک ہیلپ کرنے کے لیے فائنینس کر دینا، فنڈنگ کر دینی، جب الیکشن آنا گاڑی دے دی، تو ایسے کرتا. بالکل ٹھیک. اس دوران مجھے پیلسٹائن جانے کا اتفاق. اوکے. اینڈ دس از 70s؟ No, that is 85, 80 early. ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں نے جو ظلم و بربریت اور جس طریقے سے بچوں کنکریوں کے ساتھ بچے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو میں ایک ہفتہ آ کے واپس ڈرونے خواب دیکھتا رہا، ٹراما میں رہا. اس قدر بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. اس کے بعد کشمیر کا بھی مسئلہ تھا، تو میں ذرا پھر کشمیر کے ایشو پہ اور پیلسٹائن کے ایشو پہ ایموشنلی اٹیچ ہو گیا. بالکل ٹھیک. جب میں نے اٹیچ ہوا تو پھر میں نے 1987 میں 88 میں سوچنا شروع کیا کہ اگر میں پولیٹکس میں آؤں گا، میں کونسلر بنوں گا یا میں ممبر آف پارلیمنٹ بنوں گا، تو پروبیبلی میں ان مظلوموں کے لیے آواز اس چیمبر میں اٹھا سکوں گا جہاں پہ ابھی بات نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. میک سینس. یقین مانے یہ چیز میرے پاس دو آپشن تھی. ایک تھی کہ بہت بڑا بزنس مین بنوں، ملٹی بلینئر بنوں، برطانیہ کے 500 ریچسٹ پیپل میں شامل ہوں. This was my ambition. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرا تھا کہ میں کونسلر بنوں. برطانیہ میں ابھی تک کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بنا ہے، میں ایک ہسٹری بناؤں، تاریخ بناؤں. یہ خواب تھے. بالکل اس وقت خواب ہی تھے. اور یہ خواب ایسے تھے کہ کسی کو شیئر بھی نہیں کرتا تھا. وہ کہیں گے یار ایک گلکی کے نہیں کرنے آیا کیونکہ وہ اتنے بڑے خواب تھے، نہیں بنے آتے ایم پی دیے خواب دیکھا، لیکن کسی سے بیوی سے بھی نہیں شیئر کیا. اچھا
Even جو she وہ بھی didn't know. کہے گی کہ یہ بندہ یار اس کی کوئی عقل ٹھکانے ہے. Dreaming so big. ڈریم اتنا Dreaming سو so بندہ big. کرے ایسے ہی ہے، تو ایسے ہی. پھر. لیکن میں نے پھر ماشاء اللہ ماشاءاللہ. 1992 میں گلاسگو سٹی کونسل کا الیکشن لڑا اور وہ 28 سال سے کنزرویٹو پارٹی کی سیٹ تھی. اچھا مطلب ٹیکنیکلی Yes, لیبر yes, پارٹی yes. نہیں جیتی ہوئی تھی وہاں سے. سیف سیٹ 28 سال سے تو آپ نے اتنا اوکھا ہلکا خود چوز کیا خود چوز کیا. اینڈ میں اسی لیے آپ نے لاہور سے بھی شادرہ چوز کیا. تو اسی میں چیلنج ایکسپٹ. لیکن اللہ نے مجھے جتا دیا. بڑی بات. تو بڑی بات. میرا اس سے میری کریڈیبلٹی بن گئی. بالکل. اس کے بعد پھر 1995 میں الیکشن ہوا تو اس میں دوبارہ پھر کونسل کا الیکشن جیت سر گیا. ورکنگ کس سٹائل کی تھی وہاں؟ ورکنگ اس کی یہ ہے میں آپ کو بتاؤں ہاں کہ جی. یہ کیونکہ یہ بڑی ایک مسٹری ہے، لوگوں کو نہیں پتا گراس روٹ پہ وہاں کیسے نظام ہے. ایک ہیومینٹی سروس جو ہے نا جی، ہاں جی. یہ بہت کام کرتی ہے. وین یو کیئر اباؤٹ پیپل، پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ، دے نو کہ بندہ تھوڑی کیئر کردا. بالکل. جدوں میں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا اس وقت بھی میں یہ کرتا تھا کہ گرمیوں میں جو پینشنرز ہیں وہاں کوئی 40 100 150 200 پینشنر، ان کو 2-4 بسیں کر کے ان کو لے کے جانا، ان کو لنچ کروانا. ان کو مجھے شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنے. فٹ بال دکھانے تو نہیں لے کے جاتے؟ نہیں، فٹ بال کھانے کبھی نہیں لے گیا میں تو ان کو بس کھانا شانا ہی کھلاتا. آپ رینجرز کے فین نہیں ہیں نا؟ اس کی بھی بات بتا رہا ہوں. اچھا. تو میں لے کے جاتا تھا، کمیونٹی سروس کرتا تھا، تو اس لیے لوگوں نے مجھے بالکل ٹھیک. ووٹ دے دیا. لوگوں کے ساتھ اویلیبل ہونا، کرسمس پہ جتنے بھی ہمارے جو ایلڈرلی ہومز ہیں وہاں چاکلیٹ لے کے جانا، ان کو پیار کرنا، امپورٹنٹ فیل کرانا، امپورٹنٹ فیل کرانا. ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، ایموشنلی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں. آلویز میں آپ کو بتاؤں جی، Compassionate ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ میں غریب کے ساتھ بیٹھ کے نا نیچے کھانا کھانے سے، کسی محل میں کھانا کھانے سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں. کیونکہ آپ کو دلی خوشی ملتی ہے نا. مجھے سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے. اصل بات یہ ہے، دل کا سکون ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جی جو میرے جتنے بھی پرابلمز ہوئے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، جی. اگر میں 11 بجے دفتر جاتا، بہت اہم لوگوں سے ملتا، 1 بجے گھر واپس آ جاتا، تو میرا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے تو گورنر ہاؤس ایسے میری کھولا تھا جیسے باغ جناح. گورنر کھلا، میں نے 15 ارب روپے کی چارٹی گورنر ہاؤس سے کیا کووڈ-19 کے دوران. یہ پتا ہے، یہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. پتا ہے. لوگ کسی کے بارے میں اچھا کہیں تو اس کے ویسے ہی دشمن بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سکسیس ہیز اٹس اون اینیمیز. بالکل ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو وہ جو کام نہیں کرتا نکھٹو ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہتا. جو کام کرتا ہے اس سے سارے جیلس ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات کریں گے. دوسرا سچ بولنے کی جو میری عادت ہے، میرے پاس اس کے بہت اچھے آپ کو تو سارا، آپ کے والد صاحب کو تو سارا پتا ہے. مجھے یاد ہے جتنے بھی میرے پرابلمز ہیں سارے سچ بولنے سے. میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں، وہ پنجاب کا نکھٹو کون تھا. لیکن ہم نے اسکپ نہیں کرنا. میں واپس آپ کو لے کے چلوں گا آپ کے الیکشن کی طرف 1995 میں. ابھی ہم نے آگے نہیں آنا. چلو 97 میں پھر میں 97 ہو گیا. 96 میں نے سلیکشن ہوئی. ٹھیک. سلیکشن میں آپ کہتے ہیں نا دھاندلی یہاں ہوتی ہے، دھاندلی ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن سکیل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہاں پہ. تو اس میں مجھے 1 ووٹ سے ہرا دیا. 1 ووٹ سے؟ 1 ووٹ سے ہرا دیا. میرے 52 ووٹس میرے یہ کہہ کے ڈسکوالیفائی کر دیے گئے کہ ان کے سگنیچر نہیں آپس میں ملتے. 52 ریجیکٹڈ اور 1 سے ہرایا. 1 سے نہیں تو ٹیکنیکلی وہ سیکنڈ بیلٹ میں برابر ہو گئے. اوکے. لیکن انہوں نے کہا چونکہ پہلے بیلٹ میں 1 سے ہارا ہے، سیکنڈ میں برابر بھی ہو گئے، تو ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کینڈیڈیٹ. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ریسسٹ. سر جی کوئی بندہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان بن جائے ممبر آف پارلیمنٹ. میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے ریسزم کا بڑا شدید، وہ پیچھے کئی کچھ تھی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے چیلنج کر دیا. میں نے کہا میں تو کورٹ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. عدالت میں. میں نے کہا اس کی انکوائری کراؤ. بالکل پروب کریں. اگر یہ فیئر الیکشن ہوا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو 52 آپ نے پوسٹر ووٹ جو ہیں ریجیکٹ کیے ہیں جی، آپ ان کا فرینزک کرا لیں. اگر فرینزک کہتا ہے کہ سگنیچر میچ نہیں کرتے تو میں رزلٹ ماننے کو تیار ہوں. بڑا فیئر مطالبہ. کوئی اس میں نے ایسی بات نہیں کی جو جائز نہیں تھی.
نہیں بڑی جائز. دوسرا میں نے یہ کہا کہ آپ عدالت ہے, آپ عدالت میں جاتے ہیں, اگر 5 ججز ہیں عدالت میں تو 3 جو جج کہتے ہیں وہی فیصلہ بالکل مانا جاتا ہے. 3-2 بالکل. لیکن میں نے کہا یہاں 6 اسکروٹینئر ہیں, 6 لوگ ہیں, 6 بیٹھے تھے, بالکل ٹھیک. 5 کہہ رہے ہیں کہ سگنیچر میچ کر رہے ہیں, ایک خاتون جس کا ایجنڈا ہی ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہے. تو آپ ایک خاتون کی بات مان رہے ہیں, 5 ججوں کی بات نہیں مان رہے. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ 5 جج کہے ہوئے ایک بندہ اور ایک کہہ دے تو تسی کال نہیں. بالکل میرے اتنے جنون مطالبات تھے بالکل کہ پارٹی, پھر میں نے کیا کہا پھر چلو کورٹ چل دیں, آ گئے لڑائی موقع تو کوئی ہے. 1997 جناب بنے تو 5 سال کیڑا انتظار کرے ہو. بالکل بالکل بالکل. میں کیا ان سے جاندہ تو جاوے سب کچھ. بالکل ٹھیک ہے. میں نے چیلنج کر دی. جب میں نے چیلنج کیا تو پھر انہوں نے بات مان لی کہ جی, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس کی ایک بالٹنگ سروسز کمپنی ہے, اس کو دے دیں اور اسے کریں. جب انہوں نے کیا تو جتنا مجھے علم تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ دھاندلیاں نکلی. انہوں نے کہا کہ A to Z سارا ہی دھوکا ہے. اچھا ویری گڈ. اور نال انہوں نے لکھا کہ اگر ایک کورٹ چلا گیا مسٹر سرور تے کورٹ دے وچ کوئی چانس نہیں پارٹی دے جتن دا. دین کیوں انہوں نے الیکشن نل اینڈ وائٹ قرار کر دیتا. اوکے جو نل اینڈ وائٹ قرار دیتا. ویری انٹرسٹنگ. ٹائم چونکہ کم ہے, نہیں پلیز تھوڑا زیادہ دے ٹائم, میں نہیں سننا ہے پلیز. تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ پھر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, نہ اسی ہن تینوں بنانا ہے تے نہ انہوں بنانا, تسی پارٹی نو بڑا خراب کر رہے ہو, نہیں اسی ہن ہور کینڈیڈیٹ امپوز کر دیں. نہیں یہ تو ویری رانگ اپروچ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان اگر میں نے نہیں ہونا تو پھر وہ ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے, پھر فرق کیا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی مجھے کیا فرق. جنگ تو اپنے لیے لڑی جا رہی ہے نا, کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے مثلا. بالکل میں کہا الیکشن کروانے پڑیں گے, نہیں تو دوبارہ کورٹ جاؤں. بہترین بہترین. پھر دوبارہ الیکشن ہوئے تو میں 83 ووٹر جیت گیا. پچھلی دفعہ سے جو فیئر تھا اس سے زیادہ 83 ووٹس. بڑی بات ہے. تو پھر جا کے بھائی اتنی لڑائیاں جھگڑے کر کے پھر ٹکٹ ملا. اور وہ دیکھیں اللہ کی قدرت, وہ پارٹی جس سے ٹکٹ لینے کے لیے مجھے کورٹ جانا پڑا, آج اس پارٹی کا لیڈر میرا بیٹا ناصر ہے. بڑی بات ہے سر, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو اوکھا ویلا تھا نا سر, ریسزم پیک پہ سر جی, میں ایکسیپٹنس کوئی نہیں, وہ تو آپ نے میرا بیٹے کہتے تھے کہ ہم نے کبھی سیاست میں نہیں آنا. جس دن فیصلہ کیا کہ ایک دن ہم کوشش کرتے تھے کہ ارلی اٹھ کے نا میل خود دیکھ لیے, بچے نہ دیکھیں. بالکل ٹھیک. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میرے چھوٹے بیٹے نے جو ہے اس نے میل کھولی. آپ کے ماشاءاللہ 4 چلڈرن. 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی. جی ٹوٹل 4 چلڈرن. تو جب اس نے وہ میل کھولی تو اس پہ میری بیوی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایسے گن بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا اٹ از سو ایزی. سو یو کین امیجن کہ ایک بچہ جب وہ 15-16 سال کا ہو, بالکل, اور کیا ٹراما ہوگا, اس کا ٹراما کیا ہوگا, کیا ہوگا. فائرنگ ہوئی گھر پہ, بہت کچھ گلاسگو میں. ہاں اچھا ہاں جی, بلٹ انہوں نے, میں لکیلی بچ گیا, باتھ روم میں لائٹ کی تو ادھر سے آگے آپ حملے ہوئے, اینڈ پھر بھی آپ اٹیک ہوئے, زخمی ہوئے, اسٹل اسٹیڈ فاسٹ. لیکن بتایا نہیں کسی کو کہ زخمی اس وجہ سے ہوئے. یہی بتایا گر گئے تاکہ لوگ ڈر نہ جائیں, خوف نہ آئے. یہ بھی بتا دوں. بڑی بات ہے, بڑی بات. بہت چوٹیں لگی. کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ فرار اختیار کرتا ہے, یہاں سے بھاگ جاتا, بھگانا چاہتے تھے اپنے لیے نہ بھی کرے. کیس اتنے بنے, اتنے کیس بنے کہ بھگانا چاہتے تھے, بھاگ جاتے. آئی نو, ایک تو آپ نے 8.5 لاکھ پاؤنڈ والا بھی انہوں نے, میں نے کہا بڑا آپ کو پریشرائز کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, انسان یقین مانے جب میں دیکھتا ہوں اپنے ماضی کو تو مرکل ہی بچا سکتا ہے بندے. ایسے ایسے معاملات فریم کیے گئے تھے میرے, بالکل, کہ اللہ کی غیبی مدد آئی. ہر دفعہ اللہ کی غیبی. سر ایک مثال ہے, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, بس وہی والی بات ہوئی ہے, وہی والی بات. اور اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے. بے شک, ہمیشہ. نہیں بڑی بات ہے سر, جب بھی کوئی آئی اللہ نے کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دیا. اس میں آپ کی جب یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے تو آپ کے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے بڑا ٹراما. میں آپ کو بچوں کے لیے ٹراما تھا, لیکن جو میری مسز ہے نا, ہاں جی, شی از ویری ریلیجیس پرسن.
اس پہ اللہ کا اتنا اعتقاد ہے، اور آج تک کوئی چیز جو میری وائف نے کہی ہے کبھی آج تک نہیں ہوا کہ نہ ہوئی ہو. جب بھی مشکل وقت آیا تو میں نے جا کے بتایا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. وضو کیا، مصلی لیا، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیا بات ہے، یہ فیتھ ہے، یہ فیتھ ہے، یقین ہے کہ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا اللہ. اور پھر میری والدہ جب بھی بہت مشکل، ایک ہی مشکل وقت تھا جب میرے خلاف چارجز فریم ہوئے اور چارج کیا، وہ تو بہت مشکل، لیکن اللہ نے الحمدللہ والدہ کے پاس آپ کو بچایا. اس سے والدہ امی بہت مشکل وقت ہے، ایسے ہی تو اس نے مجھے ایسے کہا، اس کا میرا بیٹا کبھی نہیں ہارے گا. کیا بات ہے. اینڈ پھر the rest is میرا بیٹا کبھی نہیں ہارے گا، کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اس کو. سر جب اتنا بلیف اور ماں کی دعا ساتھ ہو، پھر کون ہرا سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے سر. بات یہ ہے بیٹا کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک پارلیمنٹ جس میں بیٹھ کر پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، ایسا ہی ہے، اور میرے اپنے ملک پہ کی، ایسا ہی ہے، پاکستان اس پہ، انڈیا پہ کی، بنگلہ دیش پہ، ایسا ہی ہے. اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا تو ہمارے لیے بہت فخر بڑے کی بات تھی، اعزاز کی بات تھی. اور میں انڈیا جب گیا اور میں منموہن سنگھ سے ملا، ہاں جی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ یہ کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگ مجھے ویزا بھی نہیں دیں گے کشمیر کی وجہ سے. میں واز ویری فرینک، میں بات سیدھی، کیونکہ آپ کے تو پیشن، انیشل پیشنز میں سے کشمیر تھا ون آف them. تو میں نے کہا کہ آپ کے کونسل نے مجھے ویزا بھی دے دیا اور مجھ سے ویزے کی فی بھی نہیں لی. اچھا، فی بھی نہیں لی، یہ بھی بڑی گل ہے. میں کہ آپ نے مجھے 12 گھنٹے کے نوٹس پہ ملاقات کا ٹائم دے دیا. بڑی بات. تو میں تو آپ کے، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں. تو مجھے پتا اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ فار سم ون فرام آور کنٹریز ٹو اے ممبر آف پارلیمنٹ ان UK، اس سے بڑی ہمارے لیے اعزاز اور آنر کی اور کیا بات. That was well said. Because obviously it was combined India. یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ ہمارے جو جس سے ہم گزرے ہیں اسی سے وہ گزرے ہیں، نیچرلی حکمرانی رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا. اور پھر قرآن پاک پہ یہ اور وہ آپ کو پتا، آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آج دن تک کوئی بھی بندہ، بلکہ ہمارے ویورز میں سے بھی اینی پرسن جو اس کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سرچ کرے، ابھی تک اٹس سرکولیٹنگ. وہ آپ کا جو اوتھ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں پر اگر خدمت کی ہے تو وہ نیشن کا ایک ہے کہ وہ نیشن اپریشیٹ کرتا ہے. آج بھی چلے جائیں آپ کنزرویٹو پارٹی کے لوگوں کو مل لیں، لبرل کو مل لیں، کسی کو مل لیں، وہ یہ کہیں گے کہ محمد سرور بہت انٹیگریٹی والا انسان تھا اور اس نے بڑی سروس دی ہے برطانیہ کو اور برطانیہ کے لوگوں. بالکل. یہ آج بھی میں 2 دفعہ میں گیا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد. پارلیمنٹ میں جاتا رہا ہوں لیکن گیلری میں صرف 2 دفعہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پرائم منسٹر کوسچن ٹائم. اوکے. مطلب کم از کم میں اتنے سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نہیں دیکھا کہ وہاں کا جو سپیکر نے جب مجھے دیکھا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، ہی اکنالجڈ می، ہی اپریشیٹڈ می، اور لوگوں نے مجھے پورے نے بڑا ویلکم کیا. بڑی بات. 2 دفعہ. بڑی بات. اور پھر کیلیفورنیا جو کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہوتا تو ول بی دا 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو جب میں وہاں گیا ہوں، انہوں نے نہ صرف پاکستان کو اور پنجاب کو اور کیلیفورنیا کو ڈکلیئر کیا سسٹر پروونس اور مجھے اسٹینڈنگ اویشن دیا. بڑی بات. واو. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اخباروں نے وہاں لکھا کہ مسٹر سرور انفلوئنس از گروئنگ اینڈ گروئنگ، اور اب کشمیر کی بھی کانفرنس یہ سٹی چیمبر میں کرنے لگا ہے. سب سے پہلا جلسہ گلاسگو میں نے کروایا، جو آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا گلاسگو. بینظیر بھٹو صاحب اگر وہ شہید نہ ہوتی تو آج بھی میں پیپلز پارٹی میں ہوتا. اچھا، بیکاز UK پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی ایکسیسیبل جگہ ہے. نہ صرف لوگوں کے لیے، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی سیاسی لوگوں کے لیے. ابھی بھی ریسنٹلی میں نواز شریف اگین از بیک ٹو لنڈن. یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بہت زیادہ برطانیہ آتی تھی، میاں نواز شریف بہت زیادہ. اس زمانے میں عمران خان وہیں پہ زندگی کا بہت حصہ انہوں نے وہاں گزارا.
تو آپ کا ڈیفینیٹلی ان سب سے انٹریکشن تو وہاں پہ بھی ہوگا یہاں کی سیاست میں آنے سے پہلے, تو وہاں کی ذرا تھوڑا سا میرا انٹریکشن کے بارے جی میں. آپ دیکھ لیں کہ خان عبد الولی خان صاحب بھی, اچھا, ان کے ساتھ ہی میرا تعلق. تعلق تھا ان کے ساتھ, بلکہ میں آپ ہوں گے کہ یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں کشمیر پہ, اوکے, تو میں نے ود ان 5 days گلاسگو سٹی چیمبر میں ان کے اعزاز میں ڈنر رکھ دیا 500 لوگوں کو بلا کے, بڑی اور بات. اخباروں نے وہاں لکھا کہ مسٹر سرور انفلوئنس از گروئنگ اینڈ گروئنگ, اور اب کشمیر کی بھی کانفرنس یہ سٹی چیمبر میں سٹی کرنے چیمبر لگے میں ہیں. کرنے لگا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم فائٹ کرتے ہیں پرنسپل کے لیے. ہم نے ابھی, میں کونسلر بھی نہیں بنا تھا 1985-86 میں, ہم نے سٹی چیمبر میں انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی, اور پیلسٹائن کا جھنڈا 3 دن سٹی چیمبر پہ لہراتا رہا تھا. امیجن, کوئی اب کے دور میں nobody can imagine this. فری نیلسن منڈیلا کے لیے ہم نے بڑی کمپین کی. Nobody can imagine this. جو آج کل حالات چل رہے ہیں, جو برطانیہ کا رول ہے سارے پیلسٹائن ایشو میں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے دن آپ سٹی چیمبر. بڑی بات, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کیا کوئی انٹریکشن؟ دیکھیں جی محترمہ بے نظیر بھٹو جب ایگزائل میں آئی ہیں اس وقت میرا ان سے پہلا رابطہ. اوکے, تو آئی واز ویری سیڈ جو کچھ نیچرلی. اور میں نے پھر بے نظیر بھٹو پہ ٹیلی فون پہ بات کی. ٹھیک, میں نے میسج چھوڑا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ مجھے بتایا اسٹاف نے کہ شی کانٹیکٹڈ بے نظیر بھٹو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اوکے, اوکے. تو فون آیا, انہوں نے کہا جی آپ کا خط ملا تھا, بہت شکریہ. تو میں نے کہا محترمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آؤں, ملاقات کروں, بالکل ٹھیک, تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, سو باربیکن وہاں پہ ایریا ہے جہاں پہ رہتی تھی, بالکل ٹھیک. اور ڈاکٹر ظفر نیازی ان کے بھٹو صاحب کے والد. تو پھر وہاں ان سے میرا رابطہ, وہ ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد پھر ہم نے ڈٹ کے, بلکہ سب سے پہلا جلسہ گلاسگو میں نے کروایا, جو آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا گلاسگو. بے نظیر بھٹو صاحب ضیاء الحق کے دور میں بھائی, بڑی بات, یورپ تک ہر جگہ بڑی بات. پوری ان کو بھرپور طریقے سے, اور جتنے یہ لوگ ہیں سارے میری دوستی, چاہے غلام مصطفیٰ خر ہے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ہیں, دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سینئر لیڈر, یہ سارے اب مجھے ملتے تھے ادھر لاہور, لندن میں, اور گلاسگو میں بھی آتے تھے میرے پاس. تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو فائٹ اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ. میں نے اسی لیے پوچھی یہ بات کیونکہ محترمہ ڈیفینیٹلی جانتی ہوں گی اس بات کو کہ ان کے والد کے لیے آپ کے کیا سینٹیمنٹس تھے, اور ان کے ساتھ جو بھی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ میرے گھر ٹھہرتی تھی جب آتی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے مجھے فون آیا ہے, میں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ, جس ٹائم پہ ان 2007 کی شہادت سے پہلے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ سرور صاحب میں گلاسگو آنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی, آپ میری پولیٹیشین سے بھی میٹنگ ارینج کر دیں. ٹھیک ہے, وہ فرسٹ منسٹر تھی, جی, نکلا تھی. ٹھیک ہے, اس کو میں نے 1992 میں ہرایا تھا, بلکہ وہ جب اس نے بی بی کو یہ بتایا نا کہ مسٹر سرور بیٹ می ان الیکشن, تو آپ نے اس کو شکست دی تھی. یار انگریز کتنے سیدھے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ میں ہاری ہوئی ہوں, تو کچھ شکست کھا کے دستا کسے نو کوئی نہیں, لکاندا وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں ڈیز براؤن ملنا. ڈیز براؤن واز دا ڈیفینس منسٹر دیٹ ٹائم. اوکے, کیونکہ میں طالبان اور میں افغانستان کی بریفنگ دینا چاہتی ہوں. بالکل, تو ان سے ان کی میٹنگ کروائی. اوکے. اینڈ ود عمران خان انٹریکشن؟ ہاں, عمران خان میں بھی ادھر پارلیمنٹ میں انٹروڈکشن تھی, پارلیمنٹ میں میرے پاس. بٹ آپ کی سب میں سے اس ٹائم پہ, اس ٹائم بعد میں تو مجھے پتا ہے آپ کی اور خان صاحب کی قربتیں بہت بڑھ گئیں, بٹ اس ٹائم پہ آپ کی سب سے زیادہ جو کہہ لیں اٹیچمنٹ یا انٹریکشن یا وہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میری جو پولیٹیکل اٹیچمنٹ تھی وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ زیادہ تھی. بالکل. تو یہ بھی میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر وہ شہید نہ ہوتی تو آج بھی میں پیپلز پارٹی میں ہوتا. یہ مجھے کچھ اندازہ ہوا کیونکہ یہ جب بلاول بھٹو کا ضمنی الیکشن ہوا, آپ نے اپنی لوکل سپورٹ. ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ میں پارٹی میں شامل ہو گیا ہوں, پیپلز پارٹی میں شامل, لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا کسی بھی لیڈر کا دوسرے ملک کے کیپٹل سے الیکشن لڑنا یہ ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی فیڈریشن کے لیے بڑا اہم ہے.
تو ویسے بھی ذوالفقار بھٹو کی والدہ بھائی میری بہن تھی، تو میرے لیے تو آصفہ بھٹو ہو یا بلاول ہو، جب بھی الیکشن لڑیں گے میں کسی بھی پارٹی میں ہوں میری سپورٹ اور ہمدردی ادھر ہوگی. اور آپ نے دکھائی بھی سی، اور آپ مجھے پتا ہے جہاں لوکل آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ نے ووٹ بینک بھی پڑھوایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے آپ کو بڑی اس بات پہ اکنالج بھی کیا، اور کرنا بھی چاہیے. وہ ہمارے لیے تو اپنے بچوں کی طرح ہے. بالکل بالکل ایسے. آپ جب ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے برطانیہ میں، تو آپ کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، مطلب آہستہ آہستہ نا یہ چیز ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو یعنی آپ وہ دروازہ آپ نے کھولا پارلیمانی لوگوں کا. تو اس کے متعلق لارڈ نذیر صاحب نے آپ کو ایک انسیڈنٹ تھا وہ کیا تو جب بھی میں کسی فنکشن میں جاتا تھا نا، تو یہ ایک عام کہتے ہیں جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا سیاستدان ہوں پاکستانی ہوں، وہ ایک ضرور کہتے تھے کہ سرور صاحب از دا پرسن ہو اوپن دا ڈور فار مسلمز اینڈ فار پاکستانیز ان دس کنٹری. تو ایک دفعہ کسی نے یہ کہا کہ مسٹر سرور اوپن دا ڈور، اس کے بعد لارڈ احمد کی تقریر تھی، تو لارڈ نذیر احمد کہا انہوں نے اوپن ڈور نہیں کی، انہوں نے کک کر کے انتخاب میں انہوں نے اتنی دبنگ انٹری ماری ہے پارلیمنٹ میں. اچھا، آپ نے کہیں نہ کہیں اس ٹینیور میں یو آلریڈی اناؤنسڈ کہ آپ 2010 میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. ایسے ہی آپ نے غالباً 2-3 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر دی، 2-2.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. اس ٹائم تک وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ یو فیلٹ کہ ناؤ یور سن از ریڈی ٹو ٹیک اوور؟ دیکھیں یہ تھا، ایک تو پریشر بہت زیادہ تھا، مطلب پھر دوسرا میں نے چارٹی کا کام بھی پاکستان. اچھا، اس ٹائم تک میں لوگوں کو صرف یہ بتا دوں کہ 7-8 سال ہو چکے ہوئے تھے. چودھری سرور فاؤنڈیشن واز فلی فنکشنل. ہاں جی، فنکشنل تھی. 10 سال ہو گئے تھے غالباً. 2000 میں میں نے 2000 ہاں جی 2000 میں یہ 2004 میں میں نے اپنا پہلا اسپتال یہاں کھول دیا. بالکل. تو میں پھر چاہتا تھا کہ اب میں وقت جو ہے اپنا ادھر زیادہ دوں اور بالکل ٹھیک، اور بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. لیکن کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیٹ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خالی کی ہے. کچھ لوگوں کا یہ نہیں سر، وہاں کوئی موروثی سیاست تھوڑی ہے، وہاں تو یو ہیو ٹو بی کیپیبل انف. چاہتا ہوں کہ جب میں نے چیف وپ جو تھے ہمارے ڈپٹی چیف وپ، اس کو بتایا کہ میں آپ کو یہ پرائیویٹ بتا رہا ہوں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے تو بتا دیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، میں بھی ریٹائر ہو رہا ہوں. اوکے، لیکن اگر آپ اس لیے ریٹائر ہو رہے ہیں کہ اناس کو سیٹ دینی ہے، تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ میری سیٹ لڑے. وہ بچہ جو ہے بہت کیپیبل ہے، اس نے کبھی ہماری پارٹی کا لیڈر بننا ہے. بڑا ویژن ہے. دیکھیں آگے جا کے اب ناؤ ہی از دی لیڈر لیبر پارٹی. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ویسے ہی میں نے مطلب فیل کرتا ہوں کہ میری واپس میں فلانتھرپی والی سائڈ پہ. میں آپ کو ایک بتاؤں بات، میں پاکستان میں یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ ایسی سیاست بھی چھڑنی ہے، کم چھڑنا، ذلیل و خوار ہو کے چھڑنا. میں بلیو کردا کہ جدوں تسی ہائی ہوو ادوں تسی چھوڑو. ہاں جی بالکل، وہ ایک مقام پہ پہنچ کے بالکل ٹھیک، تاکہ کوئی یہ نہ کہے نا کہ انڈر اچیومنٹ کی وجہ سے گیو اپ کر کے گئے. یہ کوئی نہ کہے، اپنے کوٹا پورا کر کے. ابھی یار ریٹائر بھی تو ہونا چاہیے نا، کدے نہ کدی تو ہونا ہی. ہاں جی بالکل نویں جنریشن نو آن دیو. بالکل، وہ بچے جڑے آن دے وہ اس ملک دے واسطے ایسٹ ثابت ہون دے. بالکل. لیکن بدقسمی پاکستان تے ہے کہ وہ بڑے بڑی میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بچے جڑے آ وہ ادوں ہی زیادہ گریڈی تے لالچی ہے لیڈراں دے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا میرا کسی سے انٹریکشن ہوتا، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، میرے لیے اٹ واز ویلیوبل انفارمیشن. میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، obviously آپ اس کو. یو کے اور پاکستان کی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. وہاں پہ کوئی کرائم ہوا ہے اور وہ شخص جو ہے فرار ہو کے پاکستان آ گیا. اور پھر انہوں نے کیا کہ چوئی صاحب میڈ اے فیو فون کالز اینڈ چوئی صاحب نے اپنے کوئی ریسورسز لگائے اور پھر ہی براٹ دیٹ پرسن ٹو اکاؤنٹیبلٹی ڈسپائٹ دیر واز نو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. یہ کیا سٹوری ہے؟ سٹوری یہ ہے جی کہ جو آپ کے حلقہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، تو ویسے تو قوم کے سارے بچے اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہونے چاہیے، جائز بات. لیکن جو آپ کا حلقہ ہے اس میں آپ کا کنیکشن اور کنیکشن اور ہے، پیشن ہے. بالکل. تو میرے حلقے کا ایک بچہ تھا کرس ڈونلڈ.
14-15 سال کا بچہ تھا. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے 4-5 پاکستانیوں نے اغوا کیا, اوکے. ڈگی میں ڈالا, ٹارچر کرتے رہے رات, تیل ڈالا, زندہ کو جلا دیا. دس واز دا موسٹ بروٹل مرڈر. I've read ان about دی it. Yes. ہسٹری آف اسکاٹ لینڈ. بالکل ٹھیک. تو وہ فرار ہو کے پاکستان آ گئے تین. اب وہاں پر BNP والے گالیاں دے رہے ہیں, یہ پاکستانی قتل کرتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, پریشر آ رہا ہے. اور آئی کین امیجن کہ آپ کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہوگی کہ میں نے اتنے سال لگا کے یہ ریسزم کو مقابلہ کیا ہے اس کا, اب ہم خود اس کے شکار. تو پھر میں نے, سچی بات ہے, میں نے کہا وٹ ایور دی کانسیکوینسز آر, بیکاز دے ور ویری ڈینجرس پیپل. آئی کین ان سے امیجن. عام آدمی لڑائی نہیں لے سکتا, بڑا دل چاہیے ان کے ساتھ. آئی کین امیجن. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے 4 دفعہ آیا ہوں پاکستان. میں مشرف کو ملا, میں ہوم سیکرٹری کو ملا, میں IGs کو ملا, میں FIA کو DG کو ملا. اخیری میں پھر اریسٹ کر کے 1 آف ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کر کے میں انہوں تینوں واپس لے گیا. ہوئے 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 سر, یہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو تھوڑا, میں اس لیے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. یہ ایک بہت, میں اپنی آئی وانٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے, یہ ایک بہت ایک ریئر سچویشن ہوتی ہے کہ 2 ملکوں کی آپس میں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اور آپ نے ایک اسپیشل کیس کے طور پہ یہ کیسے مینج ہوا ہوگا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب آپ نے یہ مینج کر لیا ہوگا سکسیزفلی, ڈیفینیٹلی آپ کے وہاں پہ جو ایک رتبہ تھا, ایک اسٹیچر تھا, اس میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا, بیکاز لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہوگا اس چیز کو. بیکاز اس سے پہلے نا, چاہے گورے ہوں چاہے ہم ہوں, ایک جنرل سوچ ہوتی ہے کہ نہیں اپنا انہوں نے کچھ نہیں کہنا, مطلب ایسے پاکستانی نے انہوں نے کسی. یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانیوں کی کریڈیبلٹی کے لیے, ایشیا کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ تھا. بہت بہت. اور اس میں آپ کی جو ہے نا وہ قد کاٹ میں بھی, سیاسی قد کاٹ میں بھی, اور ایز اے کمیونٹی ویسے بھی بڑا یار اگر کوئی زیادتی کرتا ہے, تو سر کرمنل کی نیشنلٹی نہیں ہوتی سر. تو اصل میں ہمارے ملک کی جو بربادی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اگر کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل مورل آپ کے گراؤنڈ. لیکن یہاں سامنے قتل کرتا ہے, اگلے دن وہ پیسے دے کے اس کو چھڑوا لیتے ہیں. اور سر اور اس سے برائیاں بڑھ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے, کرمنل ہیز نو کاسٹ اینڈ نیشنلٹی. میں آپ کو مثال دوں گا, جی چونکہ ٹائم بہت کم ہے, اور اس سے میرا خیال ہے کہ لوگوں میں ایک اچھا سمجھ آئے گی کہ وہ قومیں جو ہیں کیوں ہم سے اوپر چلی گئی. بالکل. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیوں پیچھے. بالکل ٹھیک. ایک دکان میں چوری ہوئی کسی بچے نے, ٹھیک, پاکستانی کی دکان تھی, ٹھیک, بچہ چوری کر کے بھاگ گیا. بالکل ٹھیک. پولیس والے اس کے پیچھے بھاگے, بالکل ٹھیک, ساتھ تھے, جی, بچہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سرچ کرنی شروع کی. بالکل ٹھیک. تو ایک گھر میں گئے ہیں, ناک کی ڈور, وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی. اوکے. اس کو کہا کہ بھئی کوئی یہاں سے آپ نے کوئی لڑکا ادھر بھاگتا ہوا تو نہیں دیکھا. ٹھیک. اس کا میں نے تو نہیں دیکھا. ٹھیک. جب وہ دروازے پہ گئے ہیں تو اس کے خیال میں آیا کہ میرا بیٹا کبھی ایسے کرتا نہیں ہے, وہ آج سیدھا بھاگ کے اوپر چلا گیا. شی وینٹ آؤٹ. پولیس والے کو کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا وہ چوری کر کے آیا یا نہیں آیا, لیکن میرا بیٹا سسپیشس حالات میں اوپر گیا ہے. ہتھ کڑی لگوا کے گھر سے اس کو بھیجا. کوئی کر سکتی ہے ایسا؟ یہ حقیقت ہے, میرے حلقے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. تبھی قومیں بنتی ہیں نا سر, تبھی قومیں بنتی ہیں. سر پاکستان آپ آگے, آپ کو ہر سیاسی جماعت نے رابطہ کیا اس ٹائم پہ. ایوری بڈی وانٹیڈ کہ چوئی صاحب آگے رہے تھے, بگ پورٹ فولیو ہے پیچھے. نہیں, نیچرل بات ہے, ڈیمانڈ تو آپ کی بہت زیادہ تھی سر اس ٹائم پہ. آپ نے اس ٹائم پہ PMLN کا انتخاب کیا, اور آپ جب آئے تو آپ برطانوی سٹیزن شپ چھوڑ کے آپ پاکستان موو ان کر گئے. یو بیکیم گورنر آف دا پروونس آف پنجاب, فرسٹ ٹینیور, اور شہباز شریف واز آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب. ہاؤ واز یور ریلیشن شپ, بیکاز آپ عادی تھے پوری زندگی ادھر کے کلچر میں. اس میں آپ کو بتاؤں ہاں کہ اس میں میں سمجھوں کہ سارا قصور جو ہے وہ PTI کا ہے یا نون کا ہے. ہاں جی. وہاں کا کلچر, وہاں کی سیاست یہاں سے ڈفرینٹ ہے. ماحول وہاں لیڈر اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس پہ جو تنقید ہے اس کو پازیٹیو سینس میں لیا جاتا ہے. اختلاف رائے کو پازیٹیو سینس میں لیا جاتا ہے. میں نے ٹونی بلیئر
پرائم منسٹر تھا، بالکل. اس کے خلاف بڑی سخت تقریر کی ڈیورنگ عراق وار. جی ووٹ خلاف دیا، جی 24 مرتبہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا. کسی نے کہا کہ میں برا آدمی ہوں یا پارٹی سے لائل نہیں. کیونکہ they accepted کہ آپ کا سٹانس ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان میں اگر آپ کا سٹانس ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بٹرے کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، خوشامد جب تک نہیں سیکھیں گے آپ نا کامیابی نہیں ہو سکتے. تو میں زندگی میں خوشامد کبھی کی نہیں. ایک خوشامد میں کبھی عہدوں کو امپورٹنس ہی نہیں دی. میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ بھی نواز شریف کے دور میں بھی 6 مہینے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ریزائن کر دینا. آپ کی لڑائی جلدی ہو جاتی تھی سر، کیونکہ آپ سے رکتے بھی نہیں تھے نا. آپ نے اپنی 6 اوپینین رکھنی مہینے ہے. بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ریزائن کر دیا. آج بھی رانا ثناءاللہ سے پوچھ لیں، یہ آپ کو کنفرم کر دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس نے مجھے کہا کہ یار 6 مہینے ہوئے ہلے تو اور تھوڑا ٹائم کرو. تو پی ٹی آئی سے 6 مہینے بعد میرا ان سے بھی ایسے ہی ہوا تھا. لیکن میں کیا یار میری اپنی عزت عرف ہوں 1.5 سال تو بعد کر لیا. وہ میں اپنی بدنامی تو بچن لی بیٹھا رہے سیلف ٹارگیٹ یار یہ 6 مہینے انہوں نے کر لے تو 6 بھی نہیں کٹے. میں نے بیوروکریٹس کے خلاف تقریر کی ہے. ہاں جی سخت تقریر کی. بالکل ٹھیک. میں نے کہا کہ تمہیں اگر تمہارے بچے اگر پینے کا صاف پانی ان کو نہ ملتا ہو بالکل تو تم پھر بھی رکاوٹیں ڈالو. تم یار تم بننے نہیں دے رہے، اتھارٹی نہیں بننے دے رہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی میں پلانٹ 20 لاکھ میں جو لگاتا ہوں گورنمنٹ 2 کروڑ میں لگاتی ہے یار. ایسے ہی ہے. میں ایک کام کر سکتا ہوں، میرے میں ایبلٹی ہے تو مجھے کرنے دو یار. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے سخت کی. تو میں اس ایک وہ تھا ہمارے پریزنٹیشن دینی تھی ہمارے ایم این ایم پیز کو اسلام آباد میں. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا کہ اب میں نے سخت تقریر کی ہے تو 4-5 دن میں اتھارٹی بن گئی ہے. سارا معاملہ وہ جو کی انہوں کہندے نے وہ بل تیار ہونا ہوں. جی بالکل پروسیس میں آ گئی، پائپ لائن میں آ گئی ہے. پائپ لائن میں ہاں جی. تو میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو دکھائی. میں نے کہا یہ میں نے کہا تو اس کے بعد ہوا تھا. ہاں جی. تو ایک ایم این نے مجھے نام نہیں یاد، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یار گل سن بھی یہ تقریر جیڑی تو 1.5-2 سال بعد کیتی ہے یہ تو پہلوں کیوں نہیں کر لینا. میں انہوں نے کہا میں کہ یار میں پہلوں اس واسطے نہیں کیتی کہ لوکی کہن دے انہوں نے 1.5 سال کر لیا ہے، نویں پارٹی نے 1.5 سال بھی نہیں کڈیا. میں تے پرسنل ٹارگٹ دے چکر ہے سال صبر میں اپنا ٹارگٹ 1.5 سال تو بتانا چاہتا سی. اچھا سر ایسے گل تو میں نے غور واقعہ یاد آ گیا. میں سر ایک جملہ بولوں گا، آپ نے سٹوری بیان کر دینی ہے کہ یہ جملہ کیا تھا. نہیں ایسی کہ اتنے چھولے لینا ہے. وہ میرا پروگرام تھا منصور کے ساتھ جی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی پنجاب میں بھی فیصلے جہانگیر ترین کر رہا ہے، مرکز میں بھی وہ کر رہا ہے، ادھر بھی وہ کر رہا ہے. تو کئی باری ایسے کو ٹربل چ رہنا نا. وہ میں کہ جی سارا کچھ وہی کر رہا ہے، اسی پاکستان چ آلو چھولے بیچنا ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی انٹریکشن ہوا جہانگیر خان کے ساتھ؟ کمفرٹیبل تھا؟ کمفرٹیبل نہیں تھا. کمفرٹیبل جن نال بھی سچ بولو کوئی نہیں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے سر. پی ٹی آئی میں آپ نے کہندے کرو تعریف کی کریے، کی تعریف دسو نا. آیا ہوں جو نظام چل رہا کی تعریف کریے، چپ ہی ہو سکتے ہیں اور کی کریے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اچھا سر آپ نے اس میں خاموشی کر سکتے ہیں آپ، اور کیا کریں سر. ایک میں آپ کو بات انڈورس تو نہیں کر سکتے. نہیں کوئی سر انڈورس کیسے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ کیسے کر سکتا ہے. سر میں نے ایک چیز فیل کی تھی فرق آپ کے 2 گورنرشپ والے ٹینیورز میں. سر جنرلی جب بزدار صاحب کو لایا گیا تھا نا تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ آپ کو ٹاسکنگ دی گئی تھی کہ ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے اور آپ نے ان کو چلانا ہے. کیونکہ آپ خان صاحب نے آپ کو بنی گالا بلایا، ٹھیک ہے جی. وہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ گورنر پنجاب پھر بنے اور اس سے پہلے آپ گورنرشپ کاٹی بیٹھے تھے. کوئی اتنا مین گول تو تھا نہیں آپ کے دل میں، تو کبھی بھی نہیں تھا کہ میں نے گورنر بناؤں. آپ کے ذہن میں تو واز نیور دیئر. خان صاحب نے کہا نہیں آپ نے گورنر بننا ہے کیونکہ عثمان انیکسپیرینسڈ ہے اور آپ نے جو ہے ہیلپ کرنی ہے، اسسٹ کرنی ہے. تو جب بزدار صاحب آئے کام چاہے انہوں نے نہیں آندا ٹھیک ہے، لیکن ان کی ویو لینتھ اپنی تھی. I never felt کہ عثمان بزدار یہ سیکھنا چاہ رہے ہو کہ یار چوئی صاحب بیٹھے نے میں جا کے کچھ گورنر ہاؤس تو آپ کے پاس روز آتے تھے لیکن بعد صرف پول میں نہانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی اے والے ہمارے نوجوان ورکرز ہیں، ہاں جی،
وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا جی، گورنر بنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر مجھے پہلی دفعہ بھی بنایا، میں ان کا احسان نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک. مجھ پہ کوئی احسان نہیں تھا، ایک کام ہے میں نے ڈلیور کیا ہے. بالکل. اور میں یقین مانے کہ جب میں گورنر تھا تو میں ہر وقت ٹینشن میں ہوتا تھا. جب سے میں گورنر نہیں ہوں، آئی ایم فری مین، ہیپی، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور آپ کو جو گورنر بنایا اس سے پہلے آپ پارٹی کے پنجاب کے آرگنائزر تھے اور آپ نے 2 سال پوری پارٹی کا نیٹ ورک تنظیم کا پورے پنجاب میں بچھایا. دوسری بات یہ ہے کہ میری خواہش گورنر بننے کی بالکل نہیں تھی. آئی نو. میں سینٹ کا ممبر تھا. ایسے ہی ہے. اور میں نے صرف پارٹی سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی، ون ریکویسٹ، کہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو انرجی ہے. اور انرجی کا اثر ہر غریب پہ، امیر پہ، بزنس میں پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. مجھے یہ محکمہ دے دیں، میں 2 سال میں اس کو دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹو کر دوں گا. لیکن مجھے چھیڑنا نہیں ہے. 2 سال کھل کے آپ سخت ڈیسیژن میکنگ کریں گے. یس. کیونکہ مجھے تجربہ ہے. میں 2 پرابلم ہوئے ہیں یو کے میں. ایک پرابلم انرجی کا ہوا تھا، وہاں شارٹیج ہونی شروع جی. دوسرا بینکنگ کرائسس. بالکل. دونوں دفعہ، ایک دفعہ ٹونی بلیئر نے، دوسری دفعہ گارڈن براؤن نے، مجھے میری کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی، اسکاٹش فیصلہ کمیٹی کو، کہ میں اس کو دیکھیں اور صحیح کریں، ریکمنڈیشن کریں. تو میرا 1.5 سال میں نے انرجی پہ کام کیا تھا. مجھے تو پتا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پر انرجی میں جو کرپشن ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہ آئی پی پیز والوں کی ہمیشہ بات بالکل ابھی ریسنٹ تک چل رہی ہے نا، چل رہی ہے. بالکل چل رہی ہے. میں کہتا ہوں، میں ان سے کہوں نہیں بھائی، انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہم آنر کریں گے. کیوں نہیں آنر کریں گے؟ ہم نے کیے ہیں. لیکن ہم فرینزک کرائیں گے کہ جب آپ نے 100 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا آئی پی پی نے، تو اس وقت 100 میگا واٹ کا پلانٹ انڈیا میں کتنے کا لگ رہا تھا، بنگلہ دیش میں کتنے کا لگ رہا تھا، سری لنکا میں کتنے کا لگ رہا تھا، اور تم نے کتنے کا لگایا. اگر وہاں پر $200 ملین کا لگ رہا تھا اور آپ نے 300 ملین میں لگایا ہے، تو پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو کرپشن ہے. کرمنل چارجز تمہارے خلاف فریم ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اگریڈ. بھائی یار، یہ کبھی دنیا میں مجھے ایک واقعہ بتا دو جس میں فیکٹری بند پڑی ہے، ایسے ہی ہے، اور جناب آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. 2 ٹریلین یار 2000 ارب کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں ان لوگوں کو. ایسے ہی ہے. اور کوئی نہیں، کبھی نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل. میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ ہے، جتنے آئی پی پیز والے ہیں یہ پی ٹی آئی میں بھی تھے. جب وہاں پر نیگوشیشن ہو رہی تھی، مجھے علم تھا کہ جو نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آئی پی پیز والے ہیں، جن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی آئی پی پیز والے ہیں. ان کا انفلوئنس اتنا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں. مافیا ہے سر، مافیا ہے، اور مافیاز ہیں، اور اس مافیاز نے اس ملک کی ہڈیاں بھی کھا گئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایگری سر. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ پھر جب آپ پنجاب میں میرے جیسے لوگ کیسے برداشت کریں. میں بات کر رہا تھا، ہاں جی تو میں نے انرجی مانگی. بالکل ٹھیک. ایگری بھی مجھے پتا چلا کہ ہو گیا معاملہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. بعد میں پتہ نہیں کیا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی سازش ہوئی. بالکل ٹھیک کہ ہاں جی ایکسپوز نہ ہو جائے، مافیا ایکسپوز نہ ہو جائے. سازش ہوئی، ان کو پتا تھا میں اپنی مرضی. کیونکہ سر آپ نے بھی تو ایک بات میں بتا دوں، یہ تو سب کو پتا ہے نا، چاہے پیپل پارٹی ہو، نون ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں. ایسا ہی ہے. اور مجھے کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا دنیا کا بندہ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کو میں جائز سمجھتا ہوں. کھلی بول بھی دیتے ہیں آپ، یہ بھی نہیں کہ آپ فلٹر نہیں لگاتے. میں نے 18 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر لگائے ہیں نا. مجھے بتا دو ایک جو وائلٹ پہ نہیں لگایا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دو جو نمبر 1 ہوگا وہ لگے گا، نمبر 2 3 نہیں لگے گا. اور یونیورسٹیاں، ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی دنیا کی 500 میں، اب کئی ہوگی. لیکن اب دوبارہ پھر اگر سفارشیں شروع ہو جائیں گی تو پھر تباہی ہوگی. تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو گورنر بننا ہے. اس میں کلا خان صاحب نہیں تھے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی مہربانی ہے، شفقت بھی تھے. لیکن مینوں انہوں نے گلا ایک ہی ہے، اچھے الفاظ میں مہربانی کہہ رہے ہیں. مینوں انہوں نے گلا یہی ہے کہ مینوں اتنے سٹ کے مڑ کے انہوں نے میری بات بھی نہیں پوچھی کہ یار تو کیڑے حال تھا. بالکل. حالانکہ کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی آسان تھا سر، بزدار کے ساتھ ڈیل کرنا آسان اور میں تھا. آپ کو بتاؤں کہ میرے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں شاید حکومت چلاتا تھا، میں نے بزدار کو چلنے دیا. میرے ڈسٹرکٹ میں بھی ڈی پی او اور ڈی سی جو لگے ہیں، مجھ سے نہیں مشورہ کسی نے کیا، گورنر سے نہیں مشورہ کیا میرے اپنے حلقے میں. حالانکہ یہ مطالبہ ہر پارلیمنٹیرین کا ہوتا ہے کہ یار اسی لوکاں دے کام کرنے نے، تسی سانو افسر مرضی دے دیو،
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ है कि मैं एक और गल भी करा कि पूरे पंजाब में मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस उनको ठंडी हवा गवर्नर हाउस से आती थी ये हमने कोशिश की जितनी एक्सेसिबिलिटी थी मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि जिस मुसीबत में आज हमारे पार्टी के वर्कर मेरा दिल दुखता है उनके लिए क्योंकि आपने उनके साथ वक्त गुजारा है ना दुश्मन को नहीं चाहता कि उसके साथ ज्यादती हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बिल्कुल मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है मैंने उनको प्यार दिया ऐसे ही है ऐसे ही है आज जो उस मुसीबत में हैं या इमरान खान मैंने तो उसके लिए दुआ की है ऐसे ही मैंने टीवी पे कहा कि मैंने खाना काबा में और मदीना मुनव्वरा कि अल्लाह मियाँ उसकी मुश्किल को आसान कर आमीन बिल्कुल लेकिन ये जो कोई भी लीडर ये डिजर्व नहीं करता सर कोई भी लीडर ये बेवकूफ लोग थे इर्द गिर्द हाँ जी वो हमें इस हालत में लेके आए जो आपके अपने वाले से पूछ लें जी जी अपने वाले से पूछ लें कि कितनी दफ़ा मैंने उसको और महमूद रशीद को और इन सारे कैबिनेट मिनिस्टरों को कहा कि जेलों की सफाइयां करा लो मुझे याद है हम सबको मैं जेलों में देख रहा हूं ठीक कह रहे हैं और ये उस टाइम पे कहा जब हम हुकूमत में थे जब हम हुकूमत में थे बिल्कुल याद है ये याद और ये आवाम को शायद ही पता होगा मुझे तो पता है सर मैं तो देख रहा था वो सारी बातें मैं देख रहा था सर मेरे पास आज ड्राइवर आया हुआ थे बिल्कुल ठीक गवर्नर हाउस ठीक है वैसे सलाम कर ठीक है तो मुझे वो बता रहा था कि एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था आपके साथ सत्यान साहब और महमूद रशीद बैठे थे जी तो मुझे आज भी याद है आप उनसे कह रहे थे कि जेलों की सफाई कर लो जिथे आप जाना सारे मतलब ये ओपन सीक्रेट था हर एक को पता था अबू दा ते नंबर अपनी हुकूमत च लग गया आई सेड इट इन फ्रंट ऑफ 30 सीनियर पीटीआई लीडर्स ऐसे ही है 30 ट्रू जिसमें फवाद चौधरी हो परवेज खटक हो अपना अलीम खान हो असद कैसर हो प्रेसिडेंट साहब हो सबको कहा कि ये होने वाला है ये ऐसे ही अभी भी वक्त है अच्छा बल्कि 2 मैटर्स पे तो पार्टी ने आपको डायरेक्ट टास्किंग की मुझे याद है आप यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को मिलके आए आपने उस टाइम पे पार्टी को जहां क्राइसिस आए पीटीआई की मैं बात कर रहा हूं आपने बहुत यूरोपियन खास तौर पे नेटवर्क यूरोपियन जब भी ये जीएसपी प्लस का मसला आया तो उसके रिव्यू के लिए मैं ही गया हूँ अपनी जेब दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कोई मुझे क्या कहता है आज तक 5.5 साल में गवर्नर रहा बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी मुझे कोई बता दे कि एक दौरा मैंने बाहर का किया हो जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा दिया पर्सनल कैपेसिटी या मैं काम गवर्नमेंट के करने जा रहा हूँ लेकिन पर्सनल कैपेसिटी खर्चा पर्सनल मेरा वहां पर किराया जो था एक ट्रिप में एम्बेसडर या एम्बेसी ने पे कर दिया मैंने कहा नहीं उनको पैसे वापस करो मैं अपनी जेब से करूंगा बहुत बड़ी बात इस आनर के साथ जिंदगी गुजारी है अभी पूछ लें हमारे एमएस वो तो उनसे पूछ लें वो मुझे कहते थे कि सर ये तो चाय भी नहीं पूरी हो सकती बिस्कुट भी नहीं पूरे सकते आपके पास तो मिलने के लिए हजारों लोग आते हैं आप उनको कहते हैं कि खाना भी दो आप उनको कहते हैं बिस्कुट भी दो ऐसे ही है ढेरा चलता थले वाले ऑफिस तो शुरू हो जाता है मैं उन्होंने क्या बेटा मेरी जेब से पैसे आपको मिलेंगे हर महीने ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਰਮਨ ਡੋਨਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ऐसे ही यार सियासत ਨੂੰ आबादत समझा सारी जिंदगी नहीं बिल्कुल and I am proud of this मैं समझता हूँ कि आई एम अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हान ताला फॉर माय एक्शंस बिल्कुल ठीक मैंने सियासत में आबादत समझ के आया हूँ आबादत समझ के की है सर बड़ा टाइम आपने दिया थोड़ा सा एंड की तरफ मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा जो रीसेंट मैटर हुआ अब एक स्टेटमेंट आई कल मैं पढ़ा था मेहरबानों कुरैशी सेड अब मेरे वालिद बाहर आएंगे तो उस पर भी शक ना करना अगर बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं तो मेरे अगर वालिद निकल आते हैं तो उन पर भी शक ना करना सर शाहजी का क्या इशू है शाहजी कोई भी कुर्बानी दे दे रजिस्टर नहीं हो पा रही पीटीआई में ये एक जनरल परसेप्शन है कोई और बंदा आता है बुशरा बीबी पे किसी ने डाउट नहीं किया देखें एक मैं बताऊं बात जो हमारी पीटीआई है ना जो मर्जी हम अपने आप को कह लें मैं अपने कह लूँ बरतानिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ 2 दफा गवर्नर रहा हूँ सेनेट में बिल्कुल ठीक खान को छोड़ो तो फारग ये इस पार्टी में यही फॉर्मूला इस पार्टी में एक ही लीडर है उसका नाम इमरान खान है जिन्नू मर्जी लॉन्च कर लो जिन्नू मर्जी लै वो जेड़ा मर्जी आ जाओ उन्हों का लीडर इको ही रहना है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਟਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਜ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز این آنر ہیونگ یو. زیادہ وقت نہیں لیں گے, سر نے آج بڑا وقت دیا. آپ نے انٹرویو سنا چودھری محمد سرور صاحب کا, واٹ اے گلوریس کریئر, چاہے فلانتھرپی ہو, چاہے چودھری سرور فاؤنڈیشن ہو, برطانیہ کا اقتدار ہو, یا پاکستان میں سب سے بڑے صوبے کی 2 گورنرشپ کے ٹینیورز ہوں, ہر جگہ کوشش کی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی جو سروس ہے وہ جاری رکھیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت سارا خیال. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.